1946 میں دوسری جنگ عظیم اور متعدد فسادات جیسے حالیہ واقعات سے تنگ آ کر برطانیہ میں مزدور حکومت کو احساس ہوا کہ اس کا نہ تو گھر میں مینڈیٹ ہے، نہ ہی بین الاقوامی سطح پر اس کی حمایت اور نہ ہی برتری پر قابو پانے کے لیے برٹش انڈین آرمی کی قابل اعتمادی ہے۔ چین برطانوی ہندوستان بڑھتے ہوئے سرکش ہندوستان پر اپنا کنٹرول جاری رکھنے کے لیے مقامی قوتوں کی امانت داری کم ہوتی گئی، اور اسی طرح حکومت نے برصغیر پاک و ہند پر برطانوی حکمرانی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1946 میں انڈین نیشنل کانگریس ایک سیکولر پارٹی ہونے کی حیثیت سے مطالبہ کرتی رہی۔ ایک ہی ریاست آل انڈیا مسلم لیگ جو واحد ریاست کے نظریے سے متفق نہیں تھی، نے متبادل کے طور پر علیحدہ پاکستان کے لیے نظریہ پیش کیا۔ بھارت کو 1946 میں کابینہ کے مشن کو کانگریس اور مسلم لیگ کے مابین سمجھوتا کرنے کی کوشش کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ ایک ریاست جس میں مقامی حکومتوں کو بہت زیادہ اختیارات دیے گئے تھے، لیکن اسے دونوں فریقوں نے مسترد کر دیا، اور اس کے نتیجے میں جنوبی ایشیا میں متعدد فسادات ہوئے۔ بلا تاخیر فروری 1947 میں وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانوی حکومت تازہ ترین طور پر جون 1948 تک برطانوی ہندوستان کو مکمل خود مختاری فراہم کرے گی۔ 3 جون 1947 کو برطانوی حکومت نے اعلان کیا کہ برطانوی ہند کو 2 آزاد ریاستوں میں تقسیم کرنے کے اصول کو قبول کر لیا گیا ہے۔ جانشین حکومتوں کو تسلط کا درجہ دیا جائے گا اور انہیں برطانوی دولت مشترکہ سے علیحدگی کا مکمل حق حاصل ہوگا۔ وائسرائے ماؤنٹ بیٹن نے 15 اگست کو دوسری جنگ عظیم میں جاپان کے ہتھیار ڈالنے کی دوسری سالگرہ کو اقتدار کی منتقلی کی تاریخ کے طور پر منتخب کیا۔ انہوں نے 14 اگست کو پاکستان میں اقتدار کی منتقلی کی تقریب کی تاریخ کا انتخاب کیا، کیونکہ وہ ہندوستان اور پاکستان دونوں میں ہونے والی تقریبات میں شرکت کرنا چاہتے تھے۔ برطانیہ کے پارلیمنٹ کے ذریعے منظور کردہ ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 نے برطانوی ہندوستان کو 2 نئے آزاد تسلط میں تقسیم کر دیا۔ ہندوستان کا تسلط بعد میں جمہوریہ ہند بننے کے لیے اور پاکستان کا تسلط بعد میں اسلامی جمہوریہ پاکستان بننے کے لیے تھا۔ اس ایکٹ کے تحت دونوں ممالک کے درمیان بنگال اور پنجاب کے صوبوں کی تقسیم، گورنر جنرل کے عہدے کا قیام، متعلقہ دستوری اسمبلیوں پر مکمل قانون سازی کا اختیار اور مشترکہ املاک کی تقسیم کے لیے ایک طریقہ کار مہیا کیا گیا تھا۔ بعد ازاں اس قانون کو 18 جولائی 1947 کو شاہی منظوری ملی۔ اس تقسیم کے ساتھ ہی پرتشدد فسادات اور بڑے پیمانے پر ہلاکتیں ہوئیں، اور برصغیر میں مذہبی تشدد کی وجہ سے تقریباً 15 ملین افراد کو بے گھر ہونا پڑا۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا نیا ڈومینین آزاد ہوا اور محمد علی جناح نے کراچی میں اپنے پہلے گورنر جنرل کی حیثیت سے حلف لیا۔ آزادی کو بڑے پیمانے پر جشن کے ساتھ نشان زد کیا گیا تھا، لیکن 1947 میں آزادی کے دوران ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کے پیش نظر ماحول گرم رہا۔ چونکہ اقتدار کی منتقلی 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو ہوئی تھی، لہٰذا ہندوستانی آزادی ایکٹ 1947 نے 15 اگست کو پاکستان اور ہندوستان دونوں کی سالگرہ کے طور پر تسلیم کیا۔ ایکٹ میں کہا گیا ہے کہ اگست کے 15ویں دن سے 1947 تک ہندوستان میں 2 آزاد تسلط قائم کیے جائیں گے، جو بلا ترتیب ہندوستان اور پاکستان کے نام سے مشہور ہوں گے۔ جناح نے قوم کے سامنے اپنی پہلی نشریات میں کہا، 15 اگست کو آزاد اور خود مختار ریاست پاکستان کی یوم پیدائش ہے۔ یہ مسلم قوم کی تقدیر کی تکمیل کی نشاندہی کرتی ہے، جس میں اپنے وطن کے حصول کے لیے پچھلے کچھ سالوں میں بڑی قربانیاں دی ہیں۔ جولائی 1948 میں جاری ہونے والے ملک کے پہلے یادگار ڈاک ٹکٹوں نے بھی 15 اگست 1947 کو یوم آزادی کے طور پر دیا۔ تاہم بعد کے سالوں میں 14 اگست کو یوم آزادی کے طور پر اپنایا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماؤنٹ بیٹن نے ہندوستان جانے سے پہلے 14 تاریخ کو جناح سے آزادی کا حلف لیا تھا، جہاں یہ حلف 15ویں رات کو لیا گیا تھا، یعنی 15 اور 14 اگست کے درمیان۔ شب اسلامی تقویم کی 27ویں رمضان المبارک 1367 کے ساتھ ملی، جسے مسلمان ایک مقدس رات سمجھتے ہیں۔